میری شامت آئی ہوئی ہے، کیونکہ یہ دنیا جھوٹ پر مبنی ہے اور ہر کوئی جھوٹ ہی پہ زندہ ہے۔ جو سچ کہتا ہے وہ پاگل ہی ہوتا ہے، اور اگر اس دنیا کا بس چلے تو سچ کہنے والے کو پتھر مار کے جینے نہ دیں، پتھروں سے لوگ لہان کر دیں۔ اور میرے خیال میں اب میرا بھی کوئی ایسا ہی وقت آیا ہوا ہے، کیونکہ اب جو میں بات کہنے والی ہوں مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے متعلق اور انہی کے مفاد کے لیے، ہو سکتا ہے وہ میرے مستقبل کو تاریک کر دے، لیکن سچی بات تو کہنی پڑتی ہے اور میرے خیال میں کہنی بھی چاہیے۔ میں اپنا ہی خیال میں کہوں گی کہ اگر مسلمان ترقی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، جو کہ امریکہ یا ویسٹ جو ہے وہ ان کو کھڑا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، تو انہیں جذباتی ہو کر فیصلہ کرنے کی بجائے اپنے دماغ سے کام لینا چاہیے۔ دل کی بات سنتے ہیں لیکن دماغ کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے ان حالات میں اور ان معاملات میں۔ میں بھی تمہیں لوگوں میں سے ہوں اور جذباتی میں بھی ہو جاتی ہوں، اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں۔ نصیحت کرنا آسان ہوتا ہے لیکن اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو پاکستانی ہیں وہ بھٹو کی فیملی کی لائن قطار لگی ہوئی ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ بے شک وہ بھٹو کی فیملی کا نام ہی ہو، بھٹو کا نام جوڑ دو تو بس کام بن گیا۔ سوچی سمجھی ترکیب سے پہلے تو جوان دو بھٹوؤں کا قتل ہو گیا، پھر ان کی بہن کا ہو گیا، تو اب بے شک اس کا بیٹا بھٹو نہیں ہے، زرداری کا نام چلتا ہے ہم لوگوں میں۔ مرد حضرات جو ہے نا ان کے نام کی لاج رکھنے کے لیے انہی کا نام چلاتے ہیں۔ عورتوں کا کیا ہے، وہ تو صرف مصیبتیں اٹھانے کے لیے ہیں، بس جو تکالیف ہوں وہ برداشت کریں اور نام جو ہے وہ باغ لے جائیں۔ لہذا بھٹو کی کوئی لڑکا بیچارہ زندہ ہی نہیں رہا کہ اس کی آگے نسل چلے، اور وہ اس کی جگہ لی، لہذا عورت نے لی اور لڑکی نے لی، اور حالانکہ اس کا بیٹا بھٹو نہیں ہے لیکن بھٹو کی دم لگ گئی ہے تاکہ اسے بیوقوف پاکستانی جو ہیں اپنا لیڈر بنا لیں، جبکہ ملک تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے اور سوچ سمجھ کے کام لینے کا وقت ہے۔ لیکن انہوں نے اسی طرح پہلے بھی ووٹ کا استعمال کیا ہے، اور خدا کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن لگتا ہے کچھ ایسا ہی ہوگا۔ میرے خیال میں جب تک یہ نواز شریف اینڈ بردرز، زرداری اور الطاف حسین صاحب اور بھٹو کی نام جو ہے دم جو ہے وہ ختم نہ ہو، ہمارا ملک جو ہے ترقی نہیں کر سکتا۔ نام ضرور جمہوریت کا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ بھی نہ ہو، لیکن ترقی نہیں کر سکتا۔ اور مسلمانوں کا میرے خیال میں سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ سعودی ہے، کنگ آف سو کال سعودی عربیہ۔ لوگ حج کرنے کو جاتے ہیں، اتنے پیسے ان سے لے کر سارے امریکہ کو دیے جاتے ہیں، ایک جو کچھ مرضی اس کا نام دے لو،
لیکن امریکہ کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ ہتھیار بنا کے ہم ہی لوگوں پہ استعمال کرے. اور میں اسے کہوں گی کہ اندر کا دشمن، اپنی ہی قوم کا دشمن، اپنے ہی ملکوں کا دشمن، اور اس نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے. آفٹر آل بھائی تھنگ صاحب ہیں اس میں، حقیقت ہے اس میں. کیسے نہ جوش بے صاحب بادر آئیں. تو میرے کہنے کا مطلب ہے ایسے لوگوں کو جب تک اپنے ووٹیں نہیں دینی، جب تک انہیں سامنے نہیں لانا، ان کو اسٹیج نہیں دینا، ان کا کوئی عہدہ نہیں دینا، لوگ ترقی کریں گے. مسلمانوں نے ساری دنیا پہ حکومت کی ہے اور پھر بھی وہ کریں گے. لیکن اس وقت جب یہ ایسے لوگوں کا صفایا کریں، صفایا کرنے کا یہ مطلب میرا نہیں ہے کہ اٹھ کے قتل کرنا شروع کر دو. میرا مطلب ہے ان کو ووٹ نہ دو، ان کو لیڈر نہ بناؤ، اور ان سے کوئی ایسے کام نہ لو جو ملک کے مفاد میں ہوں، اور ان کو شامل کرنے سے ملک کو نقصان پہنچے. یہ سوچنا ہر ایک مسلمان کا کام ہے. جیسے ہی بچہ ووٹ دینے کے قابل ہوتا ہے اس کا کام ہے یہ سوچنا، اور بغیر جذبات کے دماغ سے کام لے کے ایسے لیڈر تم آگے لاؤ، ایسے لوگ آگے لاؤ جو اپنے قوم کی، اپنے ملک کی اور اپنی حفاظت کرے، عزت کروائے اور عزت کرے. ہم دنیا میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں ہیں ان لوگوں کی وجہ سے. بہت بےعزتی ہو رہی ہے ہماری. شاید میرا ہی دماغ خراب ہے. میں ایک بات اور کہنا چاہ رہی تھی، میرے خیال میں پھر کسی وقت کہوں گی کہ میرے دماغ سے نکل گئی ہے، اس لیے اب خدا حافظ ہی کہوں گی. شکریہ بہت بہت سننے کا. بائے.